السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گورنمنٹ جاب انفارمیشن۔ تو کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں ان بھائیوں کو جن بھائیوں کا فزیکل ٹیسٹ ابھی ریسنٹلی ہوا تھا اور وہ لوگ اس ٹیسٹ میں کوالیفائڈ ہوئے ہیں، تو ان بھائیوں کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آگے اللہ آپ لوگوں کو آگے بھی کامیاب کرے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ابھی جن بھائیوں نے کوالیفائڈ جو بھائی ہوئے ہیں، تو یقیناً ان بھائیوں کو ریٹن ٹیسٹ کے حوالے سے تو تیاری تو کرنی ہوگی۔ وہ لوگ بیچارے کچھ ہیں جو کنفیوزڈ ہوں گے کہ یار ہم لوگ جو ہے کہاں سے تیاری کریں۔ تو آپ لوگوں کے لیے آج میں ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آیا ہوں، آپ لوگوں نے اس کو مس نہیں کرنا۔ آپ لوگوں کو آج میں اس ویڈیو میں سلیبس کے مطابق ہی تیاری کرواؤں گا۔ وہ سوالات آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا جو ہر سال سندھ پولیس کے جو ہے ریٹن ٹیسٹ میں بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ تو ان سوالوں کی میں آج آپ لوگوں کو تیاری کروانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں نے ویڈیو اسکپ نہیں کرنی، پوری ویڈیو دیکھنی ہے۔ آپ لوگوں نے ایک ایک سوال کو غور سے دیکھنا کہ آپ لوگوں کو میں سلیبس کے مطابق تیاری کرواؤں گا۔ اور یہ جو تیاری میں آپ لوگوں کو کروانے والا ہوں، یہ جو ہیں سوالات آپ لوگوں کے پیپر میں ضرور آئیں گے۔ اگر یہ نہیں کچھ نہیں آئے تو کچھ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے جو ہے پیپر میں ضرور آئیں گے۔ آپ لوگوں کو میں ون بائی ون بتاؤں گا۔ اور یہ ویڈیو جو ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو جنرل نالج، جنرل اویرنیس کے جو ہے سوالات، اس کی میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سارا بتاؤں گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو پارٹ بائی ون، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 اس طرح کی ویڈیو بنا کر آپ کو میتھمیٹکس کے ہو گئے اور ریزن ایپٹیٹیوڈ کے ہو گئے، انگلش کے ہو گئے، اس طرح میں آپ لوگوں کو پھر پارٹ بائی پارٹ بتاتا رہوں گا، سوالات کی تیاری کرواتا رہوں گا۔ تو سب سے پہلے جن بھائیوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ لوگوں نے یہ سیمپل پیپر دیکھ لینا ہے۔ آپ لوگوں کے آگے جو یہ سیمپل پیپر سندھ پولیس نے جاری کیا تھا، STS والوں نے، یہ سیمپل پیپر بہت سارے لڑکے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو سیمپل پیپر ہے سارے سوالات اسی پیپر کے مطابق آئیں گے، یہ جو سوالات دیے ہوں گے ایسے سوالات آئیں گے یا اسی طرح کے اور سوالات آئیں گے، لیکن میں آپ لوگوں کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ سوالات نہیں آئیں گے۔ آپ لوگوں کے سوال غلط کوئی بھی آ سکتے ہیں، اور 5 سال اب جو پیپر ہے، جو سلیبس ہے، اس کے مطابق ہی آپ کے سوالات آئیں گے، جو ہر سال دہرائے جاتے ہیں۔ سوالات مکس کر دیں گے، کچھ یہ دے دیں گے آپ لوگوں کو اور کچھ وہاں سے دے دیں گے۔ تو آپ لوگوں کو آج میں اس ویڈیو میں ساری تیاری کرواؤں گا۔ آپ لوگ یہ نہیں سوچنا کہ بھائی یہی سوالات آئیں گے، آپ لوگوں نے دیکھ کے چلنا ہے۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے فزیکل ٹیسٹ کلیئر کر لیا ہے، ابھی آگے بھی آپ لوگوں نے اسی طرح دیکھ کر کلیئر کرنا ہے اور ٹیسٹ آپ لوگوں نے دینے ہیں۔ تو آج آپ لوگوں کو میں مکمل تیاری کرواؤں گا اس ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ لوگوں کو جو یہ سیمپل پیپر دیا ہوگا، پیپر آپ لوگوں کا سیمپل ایسے ہی ہوگا، لیکن سوالات جو ہے وہ بڑھا کے دیں گے، 10 سوالات ہوں گے یا پتہ نہیں 15 ہوں گے، مگر 2 سوالات نہیں ہوں گے، اور سوالات مکس ہوں گے، کوئی کیسے ہوں گے تو کوئی کیسے ہوں گے۔ تو آپ لوگوں کو جو میں آج تیاری کرواؤں گا اس کی آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے، وہ سوالات بھی آپ کے پیپر میں ضرور آ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں ایک چیز دکھا دیتا ہوں، یہ آپ لوگ دیکھو کہ سندھ پولیس کانسٹیبل سلیبس پیپر پیٹرن سیمپل پیپر پاس پیپر 2024 آفیشیل، ٹھیک ہے۔ یہ پیپر پیٹرن ہے، آپ لوگوں کو میں بتاؤں بٹ ٹوٹل مارکس 100 ہوں گے، ٹوٹل MCQs 100 ہوں گے، تو ٹوٹل ٹائم آپ کو 120 منٹ دیا جائے گا۔ ٹیسٹ میڈیم MCQs ہوں گے، نیگیٹو مارکیٹنگ 9 ہوگی، پیپر لینگویج انگلش، سندھی اینڈ اردو ہوگا۔ ٹیسٹ ایجنسی جو ہے IBA-STS، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے آپ لوگ دیکھ لیں سلیبس 2024، یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سبجیکٹ میں آپ لوگوں کو ابھی دکھاتا ہوں، صحیح ہے۔ آپ لوگوں کے سبجیکٹ جو ہوں گے نا، جو سبجیکٹ آپ لوگوں کے ہوں گے، اس سبجیکٹ میں بھی ان لوگوں نے کچھ جو ہے وہ سبجیکٹ دیے ہوئے ہیں کہ بھائی اس کے حساب سے آپ لوگوں کے سبجیکٹ آئیں گے۔ جیسے ابھی انگلش کا ہے، ٹھیک ہے، جیسے انگلش کا سبجیکٹ ہے تو انگلش کے جو ہے سبجیکٹ میں اس میں بھی بہت ساری کیٹیگریاں دی ہوئی ہیں، جیسے سنگولر ہو گیا، پلورل ہو گیا، اس کے سوالات ہو گئے۔ آپ دیکھو یہ انگلش ہے، انگلش کے نیچے آپ دیکھو سائنونیمس، یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے، اس کے اینٹومیمس ہے، پلورل ہے، گینڈر ہے، گرامر ہے، پریپوزیشنس ہے، ETC۔ تو انگلش کے سوالات آپ لوگوں کو اس کے جو ہے نیچے دیے ہوئے ہیں، اس میں سے بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں، دوسرے میں سے بھی دے سکتے ہیں، پلورل میں سے بھی دے سکتے ہیں،
آپ کا جو پیپر پیٹرن تھا اس میں آپ کو پلورل میں سے دیے ہوئے تھے 2 سوال آپ نے دیکھے تھے. اگر نہیں دیکھے تو آپ سیمپل پیپر پہ دیکھ لیں, لیکن لازمی نہیں ہے پلورل میں سے دیں گے آپ کو, یہ پیچھے جو دیے ہوں اس میں سے بھی دے سکتے ہیں. آپ دیکھو نیچے کا جو سبجیکٹ ہے مدر ٹونگ, سندھی, اردو, اس کے بعد میتھمیٹکس ہے, جنرل اویئرنیس دیکھو آئی کیو, اس میں آئی کیو ہے, جنرل نالج ہے, کرنٹ افیئرس, پاک اسٹڈی. تو آج آپ لوگوں کو میں اس سبجیکٹ کی تیاری کروانے لگا ہوں. جنرل نالج کے بھی بتاؤں گا, کرنٹ افیئرس کے بھی بتاؤں گا, پاک اسٹڈیز کے بھی بتاؤں گا. سوالات آپ لوگوں کو میں سلیبس کے مطابق سکھاؤں گا. میں نے جو نکالے ہیں سوالات آپ کو اس کی تیاری کروانے لگا ہوں. اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں جنرل اویئرنیس کے جو پورا ہے اسی کی آپ لوگوں کو میں تیاری آج کروانے والا ہوں. اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے جائیں گے, پارٹ بائی پارٹ ویڈیو بناتے رہیں گے. ٹھیک ہے, ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ یار یہ کیا چیز ہے ان میں جو ان لوگوں نے نیچے دیے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ لازمی آپ لوگوں نے اس کی تیاری کرنی ہے, کیونکہ جنرل نالج, جنرل اویئرنیس آئی کیو ایک سبجیکٹ ہے. اس سبجیکٹ سے جو نیچے سبجیکٹ ان لوگوں نے دیے ہوئے ہیں, کیٹیگری دی ہوئی, اس میں سے بھائی آئی کیو سے بھی آئیں گے, جنرل نالج سے بھی آ سکتے ہیں, کرنٹ افیئر سے بھی آ سکتے ہیں, پاک اسٹڈیز سے بھی آ سکتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو مکمل اس کی تیاری آج کروانے لگا ہوں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے ویڈیو اچھی لگے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف, ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. تو بھائی آپ سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ لو جنرل اویئرنیس پاک اسٹڈی. ٹھیک ہے, یہ جنرل اویئرنیس پاک اسٹڈی اس کی کیٹیگری میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس میں سے سوالات جو نکال کے آپ لوگوں کو اس کی تیاری کرواؤں گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے چلتے رہیں گے. تو سب سے پہلے سوال آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے. اس کا پہلا سوال ہے, وچ میڈل ڈڈ ارشد ندیم ون دا مینس جیولین تھرو ایٹ دی پیرس اولمپک 2024. تو بھائی پیرس اولمپکس 2024 میں مردوں کی جو ہے جیولین تھرو میں ارشد ندیم نے کون سا نغمہ جیتا؟ تو بھائی اس میں پہلا برونز ہے, سلور ہے, گولڈ ہے, نون آف دیز ہے. تو بھائی میں نے پہلے سے ہی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, تو سی اس کا کریکٹ آنسر ہے. تو آپ لوگوں نے سی پر فالو کرنا ہے. جو گولڈ ہے تو یہ اس کا جو ہے کریکٹ آنسر ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارا, ان وچ بک آف حافظ از دی نیشنل اینتھم آف پاکستان ریٹن. پاکستان کا قومی ترانہ حافظ کی کس کتاب میں لکھا ہے؟ تو بھائی پہلا ہے دیوان ہے حافظ, دوسرا ہے ربیہ, تیسرا ہے چراغ سحر, چوتھا ہے تذکرہ. تو بھائی اس کا تیسرا کریکٹ آنسر ہے, تو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اس کا ہے چراغ سحر. تو اسی کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے آگے اس طرح کے سوال آ جاتے ہیں, کیونکہ یہ پاک اسٹڈیز کی کیٹیگری میں سے نکال کے میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں. تو اگلے کوشچن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں. اگلا کوشچن ہے, ہو روٹ دی فرسٹ بک آن پبلک ایڈمنسٹریشن. پبلک ایڈمنسٹریشن پر پہلی کتاب کس نے لکھی؟ تو بھائی اس کا پہلا ہے ووڈرو ولسن, میکس ویبر, جیمس کیو ولسن, فرینک جی گورڈنو. تو اس کا بھائی پہلا جو ہے کریکٹ آنسر ہے تو ہے ووڈرو ولسن. تو بھائی ولسن نے کتاب لکھی تھی, تو اس کا پہلا کریکٹ آنسر ہے. تو آپ لوگوں نے اس کو پہلے کو ہی فالو کرنا ہے. تو ابھی چلتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ کوشچن کی طرف. تو نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا, ہاؤ مینی ٹوٹل ڈسٹرکٹ آر دیئر ان پاکستان. پاکستان میں کل کتنے اضلاع ہیں؟ تو بھائی کتنے اضلاع ہیں؟ پہلا ہے 166, دوسرا 168, تیسرا ہے 170, چوتھا ہے 150. تو بھائی سی جو ہے 170 وہ کریکٹ آنسر تھا, تو میں نے اس کو ہائی لائٹ پہلے سے ہی کر دیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. تو ابھی اگلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں. میں آپ لوگوں کو اس کے 10 بتاؤں گا, 10 اس کے بتاؤں گا, 10 اگلے کے بتاؤں گا, تو 10 اس کے اگلے کے بتاؤں گا. تو بھائی اگلے کوشچن پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں. پاکستان کے گورنر جنرل اور وزیر اعظم کون رہے؟ یہ اردو میں دیا ہوا ہے, تو انگلش میں بھی آ سکتے ہیں, اردو میں بھی آ سکتے ہیں. یہاں پر اردو میں دیا ہوا ہے, کیا پتہ وہاں پر انگلش میں آئے. تو اس کا پہلا ہے خواجہ نظام الدین, دوسرا ہے فیروز خان نون, تیسرا ہے اسکندر مرزا, چوتھا ہے لیاقت علی خان. تو اس کا پہلا کریکٹ آنسر ہے جو پہلا ہے خواجہ نظام الدین. آپ لوگوں نے اس کے پہلے کو ہی فالو کرنا ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. اگلا سوال ہے, وہ واز دی سیکنڈ پرائم منسٹر آف پاکستان. پاکستان کا دوسرا وزیر اعظم کون تھا؟ تو بھائی پہلا ہے سی ایچ محمد علی, دوسرا ہے کے ایچ نظام الدین, تیسرا ہے لیاقت علی خان, چوتھا ہے ڈی فیروز خان نون. تو بھائی دوسرا اس کا کریکٹ آنسر ہے کے ایچ نظام الدین. تو آپ لوگوں نے اسی کو فالو کرنا ہے.
تو بھائی ابھی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. تو اس طرح کے سوال بھی آپ لوگوں کے آگے آ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے آئیں گے، آپ لوگوں کے آگے اس طرح کے سوالات بھی آ سکتے ہیں. آپ لوگوں نے اس کی تیاری بھی لازمی کرنی ہے. تو بھائی اگلا سوال ہے کولیکٹیولی ہاؤ مینی گورنر جنرلز رول اوور پاکستان. پاکستان پر مجموعی طور پر کتنے گورنر جنرل نے حکومت کی؟ تو بھائی اس کا پہلا ہے 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے. تو 4 چوتھا اس کا کریکٹ آنسر ہے. تو بھائی چوتھے کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے. تو اگلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں ہمارا اگلا کوشچن ہے ارشد ندیم از دی فیمس پلیئر ایسوسیٹیڈ وتھ وچ اسپورٹ. ارشد ندیم کس کھیل سے وابستہ مشہور کھلاڑی ہیں؟ پہلا ہے ہینڈ بال، دوسرا ہے جیویلین، تیسرا ہے اسنوکر، چوتھا ہے لانگ جمپ. تو بھائی دوسرا اس کا کریکٹ آنسر ہے. ہم لوگوں نے دوسرے کو ہائی لائٹ کیا، اپنے دوسرے کو فالو کرنا ہے. تو بھائی اگلا ہمارا کوشچن آ گیا. اگلا ہے پاکستان سیٹ دی سوسائڈ بمبر وو ٹارگیٹڈ دی چائنیز انجینئر واز اے این نیشنل. پاکستان نے کہا کہ خودکش حملہ اور جس نے چینی انجینئر کو نشانہ بنایا وہ ایک ڈیش قومی تھا. افغان تھا، پاکستانی تھا، انڈین تھا، ایرانین تھا. تو بھائی پہلا اس کا کریکٹ آنسر ہے تو افغان تھا. اگلے کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں. اگلا ہے لینگتھ آف گوادر ٹو کاشغر موٹر وے از. گوادر کا کاشغر موٹر وے کی لمبائی. تو بھائی 1500 ہے، کلومیٹر 2000 ہے، 2500 ہے، 3000 ہے، 2200 ہے. تو بھائی 3000 کلومیٹر ہے تو ہم لوگوں نے 3000 کو ہی فالو کرنا ہے. صحیح ہے. ابھی اگلے کوشچن کی طرف چلے جاتے ہیں. اگلا کوشچن ہے کنار ریور از آلسو کالڈ ریور ان پاکستان. دریائے کنجر کو پاکستان میں ڈیش دریا بھی کہا جاتا ہے. چترال، سوات، کنار، نون. تو بھائی چترال اس کا کریکٹ آنسر ہے، چترال کہا جاتا ہے. اب ہمارے پاک اسٹڈیز کے ہیں وہ سوالات ہو گئے ہیں اینڈ. جو میں نے آپ لوگوں کو 10-11 بتائے وہ پاک اسٹڈیز کے تھے. ابھی دیکھیں جنرل نالج MCQs. ابھی میں آپ لوگوں کو جنرل نالج کی کیٹیگری میں سے 10 بتا دیتا ہوں. تو پیارے بھائیوں ابھی جو ہیں یہ شروع ہو گئی ہیں جنرل نالج کے. ٹھیک ہے. جنرل نالج میں پہلا کوشچن ہے ہمارے پاس دی فرسٹ سینسس ان پاکستان واز ہیلڈ ان. پاکستان میں پہلی مردم شماری کب ہوئی؟ تو بھائی یہ اس کا پہلا ہے 1948، دوسرا ہے 1951، تیسرا 1953، چوتھا ہے 1957. تو دوسرا اس کا کریکٹ آنسر ہے بی. تو ہم لوگوں نے 1951 کو ہی فالو کرنا ہے. تو یہ دوسرا اس کا کریکٹ آنسر ہے. تو آپ ہی چلے جاتے ہیں کوشچن نمبر 2 کی طرف. کوشچن نمبر 2 ہے M9 کنیکٹس حیدرآباد 2. بھائی M9 حیدرآباد کو ڈیش سے جوڑتا ہے. تو بھائی لڑکانہ ہے، سکر ہے، کراچی ہے، کوئٹہ ہے. تو بھائی کراچی سے جوڑا جاتا ہے تو اس کا سی کریکٹ آنسر ہے. تو اگلا ہے وچ کنٹری ہیز بیکم دی چیمپئن آف فیفا وومنس ورلڈ کپ 2023. اب فیفا وومنس ورلڈ کپ 2023 کا چیمپئن کون سا ملک بن گیا؟ تو بھائی ارجنٹینا، برازیل، انگلینڈ، اسپین. تو بھائی اسپین اس کا کریکٹ آنسر ہے تو اس کو فالو کرنا ہے. تو ابھی اگلا کوشچن ہمارے پاس آ جاتا ہے. اگلا کوشچن آپ دیکھیں دی پینٹ باکس از ڈیش 50 روپیز. اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جملہ آپ لوگوں نے بنانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بیچ میں کیا آئے گا؟ تو یہ جملہ بنے گا پینٹ باکس ڈیش 50 روپے کا ہے. ان آئے گا، فور آئے گا، وتھ آئے گا، اون آئے گا. تو بھائی پینٹ باکس کے بیچ میں جو ہے فور آئے گا، پینٹ باکس 50 روپے کا ہے تو اس میں فور لگائیں گے تو یہ جملہ ٹھیک سے بنے گا. تو آپ لوگوں نے اس کے بیچ میں جو ہے فور لگانا ہے. 20 کا کریکٹ آنسر ہے تو آپ لوگوں نے فور لگانا ہے. اس کے بعد اگلے سوال کی طرف چلے جاتے ہیں. اگلا سوال ہے پٹ آل دیز ورڈ ڈیش الفیبیٹیکل. ان تمام الفاظ کو ڈیش ایک تہجی میں ڈالیں. تو بھائی یہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ بیچ میں کیا ڈالیں گے تو بنے گا، ٹو ڈالیں گے کیا ڈالیں گے تو آپ لوگوں نے ان ڈالنا ہے. تو ان سے یہ جملہ بنے گا تو ان اس کا کریکٹ آنسر ہے. تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کے آگے اس طرح کے سوالات بھی آ سکتے ہیں. اب اگلا سوال آپ دیکھیں فیمین آف مین میل سرونٹ از. مرد کی انسانی مرد خادم ہے. تو بھائی کیا ہے؟ لیڈی ہے، گرل ہے، میڈ ہے، وومن ہے. تو بھائی اس کو بھی آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، آپ لوگوں نے دماغ سے چلنا ہے. سی اس کا کریکٹ آنسر ہے تو سی پر کلک کرنا ہے. تو ابھی اگلے سوالوں کی طرف آ جاتے ہیں. اگلا سوال ہے جنرل نالج کا. واٹ ویئر دی پرنسیوڈ ہیلڈ بائی بنگلہ دیش ان 1971 پرائمری ڈیفرنٹ ٹو. تو بھائی یہ آپ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ 1971 میں بنگلہ دیش کے جو زیر حراست قیدی ہیں ان کو بنیادی طور پر کیا کہا جاتا تھا؟ تو بھائی کیا کہا جاتا تھا؟ پہلے نمبر میں پولیٹیکل
प्रिसोनर्स तीसरा है प्रिसोनर्स ऑफ वार, चौथा है रिफ्यूजीज, तीसरा है सिविलियन डिटेन्स। तो भाई इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर है, तो आप लोगों ने बी को फॉलो करना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कहता है माउंट लोगान इज लोकेटेड इन विच कंट्री। माउंट जो लोगान है वो किस जो है कंट्री में वाक़या है। यूनाइटेड स्टेट है, कनाडा है, रूसियन है, न्यूजीलैंड है। तो भाई कनाडा में वाक़या है, तो आप लोगों ने कनाडा को सिलेक्ट करना है। अगला है दी लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ दी सोलर सिस्टम इज। तो भाई निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा कौन सा है। अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है। तो भाई सी इसका करेक्ट आंसर है, जुपिटर को आप लोगों ने फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन है हु अमोंग दी फॉलोइंग क्रिकेटर्स जो डेड इन अ प्लेन क्रैश। मंडरजा झेल क्रिकेटर्स में से कोई मंडरजा झेल में से कौन हवाई जहाज के हादसे में हलाक हुआ। भाई एंड्रो सैमोंड्स है, मार्टिन क्रो है, फिलिप्स पर्चिस है, हैनिस क्रोंज है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, आप लोगों ने डी को फॉलो करना है। तो प्यारे भाइयों जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन होते हैं एंड अभी हम लोग आ गए जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स पाकिस्तान। तो भाई मैं इसके भी आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर बता देता हूँ, आप लोगों को इसको भी एक नज़र देख लेना है। तो भाई करंट अफेयर पाकिस्तान के ये क्वेश्चन एंड आंसर आ गए आपके सामने। इसका पहला है इन दी अप्रैल 2024 अटैक इन नुस्की हाउ मैनी पंजाबीज वर रिपोर्टेड किल्ड। भाई अप्रैल 2024 में नुस्की हमले में कितने पंजाबी मारे गए थे। तो कितने मारे गए थे, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। तो भाई 10 इसका करेक्ट आंसर है, 10 मारे गए थे, तो आप लोगों ने 10 को फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन HEC। तो भाई हायर एजुकेशन कमीशन के मौजूदा चेयरमैन कौन है। डॉक्टर मुख्तार अहमद हैं, डॉक्टर तारिक बनूरी हैं, मिस्टर अताउर रहमान हैं, नॉन ऑफ दीज, या इसमें से कोई भी नहीं है। तो भाई पहला है डॉक्टर मुख्तार अहमद हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। अगला देख लेते हैं पाकिस्तान एंड डैश सिंगिंग एस एग्रीमेंट ऑन मई 27 2024 को टू बूस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट्स फॉर पाकिस्तानीज। पाकिस्तान और डैश ने 27 मई 2024 को पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमत के इम्कानात को बढ़ाने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। कतर ने किए थे, तो कतर इसका करेक्ट आंसर है। अगला है पाकिस्तान इस रैंक डैश आउट ऑफ 146 कंट्रीज ऑन दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रॉन्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में पाकिस्तानी 140 ममालिक में डैश नंबर पर है, तो 14 सेकंड नंबर पे है, तो आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है विच पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर क्वालिफाइड फॉर फाइनल ऑफ बेगा ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट 2024। बेगा ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट 2024 के फाइनल के लिए किस पाकिस्तानी स्क्वाश खिलाड़ी ने क्वालिफाइड किया। हमजा खान था, कशमाला तालत था, नासिर इकबाल था, नॉन ऑफ दीज था। तो भाई सी इसका करेक्ट आंसर है, नासिर इकबाल ने क्वालिफाइड किया था, तो इसका सी करेक्ट आंसर है। तो अगला आप लोगों ने देखना है हु इज़ दी करंट गवर्नर ऑफ दी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा गवर्नर कौन है। तो भाई DR रज़ा बाकिर हैं, तारिक बाजवा हैं, जमील अहमद हैं, DR मुर्तज़ा सैयद हैं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, तो जमील अहमद इसका करेक्ट आंसर है, आप लोगों ने जमील अहमद पर टिक करना है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के मौजूदा स्पीकर कौन हैं। परवेज़ इलाही हैं, असद कैसर हैं, राजा परवेज़ अशरफ हैं, सरदार अयाज सादिक हैं। तो सरदार अयाज हैं, इस पर आप लोगों ने टिक करना है। तो अगला है हु इज़ दी करंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फ्रंटियर क्रॉप्स IGFC खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा जनूबी के मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर IGFC कौन थे। तो भाई इसका बी एक करेक्ट आंसर है, माजिन हारून हमीद चौधरी थे, तो इस पर आप लोगों ने टिक करना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हु इज़ दी करंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फ्रंटियर क्रॉप्स IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ। तो भाई ये है खैबर पख्तूनख्वा शुमाली के मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर IGFC कौन थे। तो भाई पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो भाई पहला इसका करेक्ट आंसर है, मेजर जनरल अंजुम रियाज थे, तो इसको आप लोगों ने क्लिक करना है।
تو بھائی یہ تھے ہمارے سوالات جرنل نالج کے تھے، اس میں جرنل اویرنس بھی تھے، اس میں پاک اسٹڈیز کی بھی تھے، یہ سارے مکس تھے، ایک پورا سبجیکٹ ہے جس کی میں نے آپ لوگوں کو سلیبس کے مطابق تیاری کروائی ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس کو لازمی غور کرنا ہے، اس کے سوالات لازمی دیکھنے ہیں، کیونکہ یہ سوالات بھی لازمی آ سکتے ہیں۔ سندھ پولیس میں آپ لوگ جا رہے ہیں تو آپ لوگوں سے پاکستان کے حوالے، پاکستان سے ریلیٹڈ کوشچن آنسر بھی آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو کچھ پتہ ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے اس کی تیاری لازمی کرنی ہے، اور میری ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور یقیناً پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے سلیبس پر نہیں جانا ہے، یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو بیٹھے ہو تو آپ لوگ اسی کی تیاری کر رہے ہو، تو بھائی آپ لوگوں نے اس کی تیاری بھی کرنی ہے، ہر الگ الگ کوشچن آپ لوگ نکالیں اور اس کی آپ لوگ تیاری کریں۔ ٹھیک ہے، پھر ہماری یہی دعا ہے اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، اور آگے بھی آپ لوگ اسی طرح ٹیسٹ میں پاس ہوتے جائیں۔ تو بھائی کو اجازت دو، چلتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بہت جلد ملوں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔